بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر مرزا اشر بیگ آج لے کے آئے ہیں 5ویں جماعت کی اردو اور اردو کا 7واں چیپٹر۔ چیپٹر کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس ریکارڈنگ کو بھیجنے کا مقصد آپ کی ریڈنگ کو صحیح کروانا ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے اور تلفظ پہ دھیان دیں گے۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں۔ پھر سے پڑھتا ہوں۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ انتہائی ذہین خاتون تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے ان کی ذہانت اور علم کو چار چاند لگ گئے تھے۔ آپ کے علم و دانش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بڑے بڑے اہل علم صحابہ قرآن و حدیث کی کوئی بات نہ سمجھ پاتے تو وہ سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے اور آپ انہیں سمجھاتی۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے ایک بڑے مفسر امام زہری کہتے ہیں کہ تمام مردوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عائشہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ میں آپ کو دوبارہ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قرآن و حدیث کے ایک بڑے مفسر امام زہری کہتے تھے کہ تمام مردوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ کا علم دوسرے پلڑے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ کا علم پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو تہجد کی نماز پڑھتی ہی تھیں، آپ کے انتقال کے بعد بھی تہجد اور دوسرے نوافل اہتمام سے ادا کرتی تھیں۔ رمضان شریف میں تراویح کا خاص اہتمام فرماتی اور وہ نہایت سخی تھیں، خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلاتی تھیں اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتی تھیں۔ عبادت اور سخاوت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ انتہائی نڈر اور بہادر بھی تھیں۔ وہ ہمیشہ جہاد میں ذوق شوق سے حصہ لیتی تھیں۔ جنگ بدر میں لشکر اسلام کا پرچم آپ ہی کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا۔ وہ میدان جہاد میں مجاہدین کو پٹی کرنے میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیتی اور انتہائی خوش اخلاق تھیں اور رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ اپنی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ لوگ آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال سے قبل علالت کی حالت میں دیگر ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی میں مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آگے کچھ الفاظ ہیں، ان کو میں پڑھتا ہوں، ان کا میرے ساتھ پڑھیے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، زوجہ، دریافت، ازواج، ذہانت، چار چاند لگنا، اہل علم، حدیث، صحابہ، عبادت گزار، تہجد، نوافل، اہتمام، ذوق شوق، پرچم، سرگرمی، اخلاق، علالت اور کنیت۔ ہم نے یہ سبق آپ کو پڑھ کے سنایا، آپ لوگ اس کو گھر پہ پڑھیں گے اور جو بچہ یہ سبق کا کچھ ایک یا دو پیراگراف آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجے گا ریڈنگ کے ساتھ، اس بچے کو ایک انعام ملے گا کہ اس مہینے کا کیلنڈر اس کی تصویر لگا کے، اس بچے کی تصویر لگا کے اس کو دی جائے گی۔ پھر سے بتاتا ہوں کہ جو بچہ ہمیں ریڈنگ کی ویڈیو یا آڈیو بنا کے کم سے کم ایک یا دو پیراگراف کی وہ بھیجے گا اور صحیح ریڈنگ کرنے والے بچے کو اس مہینے کا کیلنڈر اس کی تصویر لگا کے بھیجا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔